آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. اس سیگمنٹ میں آپ کے لائیو سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں، ان کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ خواتین کا خوشبو لگانا اور اس کے ساتھ اگر وہ عبادت کر رہی ہیں تو کیا یہ اس کے لیے کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی شرعن کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، عورت کو جو خوشبو لگانا ایک طرح سے جو پھیلنے والی منع کیا گیا وہ اس وقت کہ جب اس کی خوشبو غیر مردوں تک، نامحرم تک پہنچے. لہٰذا گھر میں تو ہماری بہن جیسی مرضی خوشبو لگائیں، چاہے ہلکی خوشبو لگائیں چاہے پھیلنے والی لگائیں، بالکل صحیح ہے اور نماز سے پہلے اچھا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے فرمایا کہ ہر نماز سے پہلے زینت اختیار کرو، جس میں خوشبو لگانا بھی شمار کیا گیا ہے. ہاں، جب ہماری بہنیں باہر نکلیں اور خوشبو لگائیں تو پھر اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض گھر سے باہر نکلتی اپنی گاڑی میں بیٹھیں، ایک مخصوص جگہ گئیں رشتہ داروں کے، واپس گاڑی میں بیٹھی آ گئیں، نامحرم تک خوشبو پہنچتی نہیں، اس میں بھی کافی اجازت ہوتی ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ نامحرم تک پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر گھر سے باہر نکلتے ہوئے ایسی خوشبو استعمال کریں جو پھیلے نہیں، ذات تک تقریباً محدود رہے. اور ایسی ملتی ہیں بہت ہی ہلکی ہلکی خوشبو ہوتی ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اچھا چلیں ایک مسلمان بھائی بہن کا دل خوش ہوگا، ملنے جائیں جسم سے اسمیل آ رہی ہو، کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہو، اچھا نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کی صلاحیت، اس کے مقام، اس کے مرتبے کا اندازہ ان چیزوں سے لگایا جاتا ہے. کیسی خوشبو لگائی ہوئی ہے، کیسا لباس پہنا ہوا ہے، تاکہ کلر میچنگ تک دیکھتے ہیں، اور اس سے ایک انسان کی شخصیت اچھی بنتی ہے اور اس کا ایک اچھا اثر مرتب ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عارف بھائی بات کر رہا ہوں جی. ہمارا گاؤں ہے باگڑیاں کونا. جی. تو میرا پہلا سوال یہ ہے جی، روزہ کی حالت میں تازہ مسواک کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اور دوسرا سوال ہے جی، جو اعتکاف والا ہے وہ اذان اور اعلان کر سکتا ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے میرے دو سوال ہیں. جی. پہلے سوال ہے کہ جب بندہ لیلۃ القدر کی رات پوری رات جاگتا ہے، جاگے سوئے بغیر تہجد کی نماز پھر ہو جاتی ہے؟ اچھا. دوسرا سوال ہے اگر منہ بھر کے الٹی آ جائے تو پھر روزہ افطار کر سکتا ہے بندہ؟ ٹھیک ہے، شامل کریں گے آپ کے سوالات کو. مفتی صاحب یہ دو سوالات بھی، یہ دونوں کالرز کے، ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایک خاتون ہے، ضعیف ہیں، وہ ان کے مصنوعی دانت لگے ہوئے ہیں. اچھا، حالت روزہ میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے مسوڑے اور سر تک درد جاتا ہے، اور گرم پانی سے کلی کرتی ہیں تو اس سے افاقہ ہو جاتا ہے کچھ. تو حالت روزہ میں کلی کی جا سکتی ہے گرم پانی سے؟ یہ فرمائیے. جی بالکل کر سکتے ہیں، بس حلق سے نیچے قطرہ نہ جائے تو بالکل کلی کر سکتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے. اور گرم سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھنڈے سے بھی، نمکین پانی سے بھی کر سکتے ہیں، بس حلق کے اندر قطرہ نہ جائے. روزے میں تازہ مسواک بالکل کی جا سکتی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت روزہ میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ لا تحصا، کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ زوال سے پہلے نہ کریں بعد میں کریں، کچھ بھی نہیں. زوال سے پہلے بھی بعد میں بھی عصر کے ٹائم میں بالکل کر سکتے ہیں. بس یہی ہے کہ وہ ایک بھی قطرہ حلق میں نہ جائے، اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے احتیاط یہ کہی گئی ہے کہ بھائی خشک مسواک کر لیں، زیادہ بیسٹ ہے، تازہ منع کریں، ایسے کرنا میں حرج نہیں ہے. معتکف اذان بھی دے سکتا ہے، اعلان بھی کر سکتا ہے. کہیں پر یہ شرعی حکم نہیں ہے کہ معتکف کی آواز مسجد سے باہر نہ جائے، بالکل کر سکتا ہے. نعت بھی پڑھ سکتا ہے بشرطے کہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، تو ایسے وقت میں مائک پر نعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. جب کوئی رات میں سویا ہی نہیں تو تہجد نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ تہجد کے لیے شرط ہے کہ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد انسان تھوڑی دیر سو جائے. اب جب اٹھ کے وہ نماز پڑھے گا وہ تہجد ہے، کیونکہ عبادات کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے اور آپ نے یہی تصور دیا، اس لیے اپنے پاس سے ہم جدید کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے. تو اگر لیلۃ القدر میں سارے رات آپ جاگتے ہیں تو پھر تہجد نہیں پڑھیں گے، قیام اللیل وغیرہ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں، منہ پر الٹی سے روزہ نہیں جاتا. روزہ 3 شرائط کے ساتھ، ان الٹی کے معاملے میں 3 شرائط سے جائے گا. نمبر 1 روزہ یاد ہو، نمبر 2 جان بوجھ کے کوئی عمل کیا ہو، اچھا، جیسے کوئی بھی ایسا عمل کیا کہ آپ کی وومیٹنگ ہو تو پھر، اور تیسرا یہ کہ منہ بھر ہو. اب یہاں منہ بھر ہے اگر روزہ یاد ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کیا بلکہ طبیعت ویسی متلی ہوئی اور ہو گیا، یہ چاہے بالٹی بھر کر ہو، اس سے روزہ جانے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب سے کہ قبلہ رخ گھروں میں پکا بیڈ لگا کے سونا کیا ٹھیک ہے؟ اچھا جی،
ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں جو رونا آئے تو نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. جی صاحب، اگر نماز میں رونا آ جائے تو کیا نماز؟ جی پہلے وہ قبلہ انہوں نے کہا قبلہ رخ بیٹھ کر کے سو جانے میں کیا حرج ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بیٹھ کو کسی اور رخ کر سکتے ہیں، تو پھر خواہ اس طرح کرنا کہ پاؤں قبلے کی طرف ہوں، یہ بے ادبی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، کمرے کی نوعیت ایسی ہے کہ مجبوری کی صورت ہے، تو پھر کر سکتے ہیں. یہ خلاف ادب تو ہے، لیکن انسان گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ مریض کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور کروٹ لینا بھی دشوار ہے تو اس کو ایسا لٹا دیں کہ اس کے پیر کعبۃ اللہ کی طرف ہوں اور سر کو تھوڑا سا اونچا کر دیں، تو اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن عام حالات میں کرنا مناسب نہیں ہے. نماز میں رونا آ جائے تو رونا تو برا نہیں ہے. ہاں، اس میں روتے روتے اگر کوئی الفاظ ایسے بن گئے کہ جو لفظ بن جاتا ہے بعض وقت، اس سے نماز فاسد ہوگی. ویسے آنسو نکلنے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اور اگر آنسو منہ تک چلے جائے تو اس کو نگلنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اس طرح صاف کر دیں کہ وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اندر ہی اتار لیں، تو پھر اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہ سر ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ لڑکے کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں تو پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، آذان ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو کیا اس حالت میں جس میں پسینہ بھی اور نہایت جو ظاہر کھیل کود میں جو حالت ہو جاتی ہے، تو ایسے میں نماز ہو جاتی ہے یا اسے پھر پڑھ کر دوہرا لینا چاہیے؟ کیا حکم ہے اس کے لیے؟ نماز ہو جائے گی، دہرانے کی بھی حاجت نہیں ہے. لیکن بس یہ دیکھا جائے گا کہ کیا نماز کے وقت اگر یہ جماعت کا اتنا قلیل ہے کہ آپ نہا کر یا کم از کم بدن کو صاف کر کے دوسرے کپڑے بدل کر شامل ہو سکتے ہیں، تو پھر تو افضل اور اولیٰ یہی ہے. اور اگر اتنا کلوز ٹائم ہے یا نمازی قضا ہو جائے گی یا جماعت نکل جائے گی، تو ایسے بھی شامل ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف لاتے تھے تو ہر ایک نہا کر تو نہیں آتا تھا. جمعے میں بڑا حکم ہے، لیکن عام نمازوں کے اندر تو ایسے ہی ہوتا تھا. باہر سے آ رہے ہیں تو پسینے پسینے ہیں اور اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے. تو یہ مجبوری، بہرحال ان کی مجبوری کی صورت ہے، تو آپ نے کھیل کود کے ساتھ اس کو مقید کیا. نماز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اس طرح کی کوئی مجبوری کی صورت ہو تو پھر نماز بھی ہو جائے گی اور دہرانے کی حاجت نہیں. ٹھیک ہے. دو کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. مفتی صاحب، جی سوال یہ تھا کہ اگر ہم لوگ امریکہ وغیرہ سے ٹریول کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اور ہم سعودی عرب میں اسٹاپ کر رہے ہیں، جدہ سے وایا لاہور یا کراچی آ رہے ہیں، تو اس ٹائم ایسے جدہ سے بغیر عمرہ کیے آنا ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کویسچن یہ ہے کہ واپسی پہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم جدہ آ رہے ہیں لاہور سے تو تب پلان یہ کہ ہم پہلے مدینہ پاک چلے جائیں کیونکہ بزرگ ہیں ساتھ اور چھوٹے بچے ہیں. سوال آگے آپ کا، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی صاحب دیکھیں، اگر وایا جدہ پاکستان آنا ہے تو پھر اس کا مطلب مکے جانے کا تو ارادہ ہی نہیں ہے. اگر مکے جانے کا ارادہ ہو اور پھر ہم میقات کراس کرتے ہیں تو پھر وہ ارادہ چاہے کسی سے ملنے کا ہو، حج کا ہو، عمرہ ہو، نوکری کا ہو، زیارت کا ہو، احرام کی پابندی لازم ہے. لیکن جب آپ جدہ سے ہی واپس آ رہے ہیں تو مکے جا ہی نہیں رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ ایسا ہے کہ جیسے پاکستان سے کہیں سے آپ گئے پہلے جدہ اور میقات ہی کراس کی، لیکن ڈائریکٹ مکہ جانے کا ارادہ نہیں ہے، پہلے مدینے جیسے انہوں نے فرمایا، تو پھر یہاں پہ دو میقاتیں آئیں گی. ایک پہلے والی میقات جدہ آتے تک اور دوسری مدینے سے مکہ کے درمیان. اور جب دو میقات آئیں تو علماء نے فرمایا کہ افضل یہ ہے پہلی میقات سے پہلے احرام پہنیں اور جائز یہ ہے کہ دوسری کے بعد پہن لیں. اچھا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو کہ بچے بھی ساتھ ہیں، کہہ رہے ہیں بزرگ بھی ہیں، تو آپ ڈائریکٹ مدینے جائیں سادہ کپڑوں میں، پھر جب آپ مدینے سے مکے آئیں تو احرام کی حالت میں آ جاؤ. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. اچھا صاحب، آپ کے پاس جو جی میرے پاس ایک کسی نے پوچھا تھا کہ بچی کی شادی کر دی ہے، رخصتی میں 1 سال باقی ہے، تو کیا شوہر پر اس بچی کا نان نفقہ لازم ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر تو لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کو رخصت کرو اور دیر لڑکی والوں کی طرف سے ہو رہی ہے تو پھر وہ نان نفقے کی مستحق نہیں ہوگی. دوسرا، اگر لڑکی والے کہہ رہے ہیں جی لے جائیں، لڑکے والے کہہ رہے ہیں 1 سال کی دیر ہے، تو لڑکی رکنے کے لیے تیار ہے. اس کو حبس کہتے ہیں، ہا با سین. جب لڑکی کی طرف سے حبس پایا جائے، حبس مطلب اپنے آپ کو روک لینا، تو وہ نان نفقے کی مستحق ہے. تو اب وہ شوہر پر نان نفقہ دینا ہوگا، چاہے 2 سال بعد رخصتی ہو، ہر مہینے اس کا کوئی نان نفقہ باندھ کر اس کو میکے میں دینا لازم ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سر جی، ہم جماعت میں جاتے ہیں نا مسجد کے لیے، تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ سکورٹی کر لیں اور ہم سب لوگ جماعت کر لیتے ہیں. اچھا. تو پھر سکورٹی والا بعد میں پڑھتا ہے، جماعت میں رہ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میرا سوال مفتی صاحب سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ناراض ہو کر گھر بھیج دے اور کسی وجہ سے ان میں اختلافات ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کو گھر بھیج دیتا اور اس کی کوئی خیر خبر نہیں لیتا، تو کتنا پیریڈ ایسا میکسیمم پیریڈ ہے کہ اس کے درمیان میں ان کے درمیان کوئی طلاق واقع ہو جاتی یا علیحدگی واقع ہو جاتی ہے اور لڑکی کوئی شادی کر؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا کہیے؟ جی، یہ جو سیکورٹی گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں، دیکھا یہ جائے گا کہ واقعی وہاں پر کوئی سیکورٹی رسک ہے یا نہیں ہے. اگر تو ہے تو پھر تو گارڈ کو نماز چاہے جمعہ ہی ہو رہا ہو اس کو حفاظت کرنی ہے، باقی لوگ نماز پڑھیں گے. اور اس کے لیے ایک شرعی عذر ہے، وہ ترک جمعہ کا اس کے اوپر وبال نہیں ہوگا. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں جمعہ نہ پڑھے، پھر دیکھ لے کہ شہر سٹی کے اندر کہاں جمعہ ہو رہا ہے، اجازت لے کر وہاں جا کر جمعہ ادا کرے. اور خدا نہ خواستہ اگر ڈیوٹی اتنی ٹائٹ ہے، جیسے بعض فوجی بچے ہوتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی سخت لگی ہوتی ہے، ایسی صورت میں ان کا جمعہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان کو ٹائم ہی نہیں مل رہا، تو وہ ظہر پڑھیں گے. اور اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ جب اس قسم کی نازک صورتحال ہوتی ہے تو اس کو رعایت ملے گی اور وہ تارک جمعہ نہیں کہلائے گا، گناہ گار نہیں ہوگا. دوسرے نے فرمایا کہ دیکھیں بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے کہ شوہر اس بات کی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا. اگر اس میں کم از کم 4 ماہ کی قسم کھائے، کم از کم 4 ماہ، تب وہ ایلا کہلاتا ہے. یا دائمی طور پر کبھی صحبت نہیں کروں گا، اور پھر وہ 4 ماہ تک اگر بیوی کے قریب نہیں آتا تو طلاق پڑے گی. اچھا. لیکن اگر اس طرح کے جملے نہیں کہے تو 100 سال علیحدہ رہیں، طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اکثر ایسی ہوتا ہے جیسے کہہ رہے ہیں کہ ناراض ہو کے چلی گئی، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، 100 سال بھی میکے میں رہے گی، نکاح باقی رہے گا، نکاح بریک نہیں ہوگا، وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. 2 کالرز مزید ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہم قرآن مجید میں جب آیات سجدہ پڑھتے ہیں تو اس کے نماز جیسے ہی ادا ہوتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، جب ہم 4 فرض میں تو الحمدللہ پڑھتے ہیں تو وہ 4 فرض میں پڑھنا ضروری ہوتی ہے یا پھر 2 میں؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب. جی ایسا ہے کہ دبئی میں ہوتے ہیں ہم، یہاں پہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے لیکن میرے پاس کنسٹرکشن کے لیے میں کچھ لون لینا چاہ رہا ہوں بینک سے. تو وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جائز ہے یا؟ ٹھیک ہے. وہ سب جو پہلا سوال جس کی آواز نہیں آ رہی تھی وہ آداب سجدہ کے حوالے سے تھا. اچھا، قرآن کی اگر آیت پڑھیں تو پھر اس کا سجدہ کرنے کا ادب طریقہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ کھڑے ہو جائیں، بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، کھڑے ہو جائیں، تکبیر وغیرہ کوئی نہیں لگانی، یعنی ہاتھ نہیں اٹھانے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، تسبیحات پڑھیں اور پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں. یہ کامل اچھا طریقہ ہے. لیکن اگر بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر لیا تو سجدہ ہو جائے گا. اور فرض اگر پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 کے اندر الحمد اور سورت ہوتی ہے، تیسری اور چوتھی کے اندر صرف الحمد پڑھنا مستحب ہے، سورت ملا لیں تو گناہ بھی نہیں ہے. اور اگر صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا تو یہ بھی کافی. یہ فرض کی بات کر رہا ہوں. باقی سنن کیسی بھی ہوں، موقدہ غیر موقدہ، اسی طرح وطر، ان کی تمام رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہوتا ہے. اور دیکھیں اگر کوئی اسلامک بینک آپ کو لون دے رہا ہے تو پھر بالکل آپ لے لیں، لیکن عام بینکوں سے لون لینے کا مطلب ہے کہ وعدہ سود، کہ آپ سود پہ قرضہ لے رہے ہیں اور سود ادا کریں گے، اور اس میں ہم نے کبھی برکت نہیں دیکھی. یہ سود حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اس لیے اس سے بچنا اوائڈ کریں اس کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ایک میاں بیوی ہیں جو 25-26 سال سے سیپریٹ لائف گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا 2 بچے ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، وہ والد کو اپنا بالکل کچھ نہیں سمجھتے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آج سے کوئی 15 سال پہلے وہ اپنی بیوی کو لینے گئے تھے تو ان کو مار کے ان کے گھر والوں نے نکال دیا تھا، جس سے وہ تقریباً اب نارمل ہو گئے. اب یہ ہے کہ وہ بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ نہیں، اور جو وہ خاتون ہیں ان کے والدین کا بھی انتقال ہو گیا، وہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتی ہیں، کدھر رہتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اب نارمل ہوئے نا وہ اپنے بچوں کو بہت یاد کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اس کا وبال کس پہ آئے گا؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، ضرور شامل کرتے ہیں. اچھا صاحب یہ بھی سوال ہے، ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ تلاوت کرتے ہوئے پورا قرآن ختم کر لیا لیکن جو سجدے کی آیات تھی اس پر سجدہ نہیں کیا تو بعد اس میں تاخیر بھی ہو گئی، تو کیا کوئی وبال ہے اس پر یا کس طرح اس کے وہ سجدے ہیں قرآن کریم؟ جی بتاتے ہیں انشاءاللہ.
یہ جو فرمایا کہ یہ جھگڑے میں وبال کس پر ہے، سب سے پہلے تو جو ایب نارمل ہو گئے نا انہی کے اوپر وبال ہے. اچھا، اگر انہوں نے دین سیکھا ہوتا، گھر میں شریعت کو نافذ کیا ہوتا، بیوی کی اچھی تربیت کرتے بچوں کی، تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. دوسری بات یہ کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتے رہے. 1000 دفعہ سمجھایا کہ ماں باپ کے جھگڑے دیکھ کے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ نے خود بچوں کو بدزن کیا. اب اگر ایب نارمل ہو گئے تو پھر تیسرا وبال بیوی کے اوپر خاص طور پر ہوگا. چوتھا وبال ننیان والوں پر، کہ انہوں نے اس طرح زد و کوب کیا کہ آدمی ایب نارمل ہو گیا. یہ سارے کے سارے میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، بمائے اولاد کے بھی، کہ ہم نے کتنا اس پہ کلام کیا ہے کہ باپ سے غلطی ہو تو اولاد کو حق حاصل نہیں ہے گرفت کرنے کا. سب پر وبال ہے اور سب آخرت کے اندر جواب دے ہوں گے. اب اس کے جواب کی تیاری کر لیں، یہ بیسٹ ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا مفتی صاحب ہمارے ساتھ سجدے جو ہے ایک ساتھ کر لیں آخر میں، تاخیر میں اس میں گناہ نہیں ہوتا. مستحب کر لیں فوراً، تاخیر میں گناہ نہیں. ایک ساتھ 14 کے 14 سجدے کر لیں، کوئی جیسے طریقہ بتایا ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین محترم، یہ انشاءاللہ انتہائی رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کے سوالات ہم لیتے رہیں گے. قبلہ مفتی صاحب جوابات دیتے رہیں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بنا